السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے سوہانجنا۔ سوہانجنا جو ہے یہ بہترین ایک ٹونک بھی ہے، ایک غذا بھی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ وٹامنس کا ایک ذخیرہ بھی ہے۔ اگر ہم اس کا پراپر طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں تو بہترین ہمارے جسم کی نشو و نما کو بڑھانے میں، مدافعاتی نظام کو بڑھانے میں، قوت مدافعت میں اضافہ کرنے میں یہ ایک بہترین ایک ٹونک بھی ہے، ایک غذا بھی ہے، ایک دوا بھی ہے۔ تو اس کو عمومی طور پہ لوگ مورنگا اس کے حوالے سے جانتے ہیں، سوہانجنا کے حوالے سے تو کم ہی لوگ جانتے ہیں، لیکن مورنگا کے حوالے سے اس کو زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ جب یہ جدید جو میڈیا جو ہے اس میں عمومی طور پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ مورنگا کے نام سے ہی آتے ہیں، لیکن سوہانجنا اس کا اردو کا نام ہے، یعنی جو ہماری طبی زبان میں جو اس کا نام استعمال ہوتا ہے وہ ہے سوہانجنا۔ تو سوہانجنا کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہا تھا کہ سوہانجنا ایک بہترین ایک غذا کی غذا ہے، ایک دوا کی دوا ہے، لیکن اس کی افادیت جو ہے وہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع سوہانجنا مورنگا کے حوالے سے ہے، تو دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے اس کا استعمال اگر ایک ترتیب کے ساتھ ایک مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو وہ ہماری اس باڈی کو بہترین فوائد دے سکتی ہے، لیکن جو ہی اگر ہم اس ترتیب سے ہٹتے ہیں، اگر اس کو بے ترتیب استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کو تناسب کے ساتھ، مناسب مقدار کے ساتھ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو بہترین فوائد ہمارے اس جسم کو مل سکتے ہیں۔ تو سوہانجنا کے حوالے سے جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ سوہانجنا ایک کیا لیں کہ توانائی کا ایک ماخذ ہے، ایک وٹامنس کا ایک ماخذ ہے، جو کہ اپنے اندر مختلف قسم کے وٹامنس کا یہ ذخیرہ ہے۔ تو اس کو استعمال کیسے کیا جائے، اس کا استعمال کا طریقہ کار بھی میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ اس کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو کون سے ایسے افراد ہیں جن کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ آپ کو آج آگاہی دوں گا۔ تو اس کو جو عام افراد استعمال کر سکتے ہیں جن کو کوئی مرض یا کوئی بیماری نہیں ہے، یا جن کا مدافعاتی نظام کمزور ہو چکا ہے، یا جو جسم کو بڑھانا چاہتے ہیں بطور وٹامنز اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے تازہ فریش پتے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کو خشک کر کے ایسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اس کو پاؤڈر کر کے ایسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کے کئی طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو تازہ نیچرل حالت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی یہ کہہ لیں کہ اگر ایک ٹہنی جو ہے اس ٹہنی کو ایک بالشت بھر جو ٹہنی ہے اس کی آپ نے ایک شاخ جو ہے وہ آپ ڈیلی روٹین میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کھانے کے بعد آپ نے دودھ کی پیالی ایک لازمی پینی ہے، کیونکہ یہ تیسرے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ دودھ کا استعمال کریں گے تو یہ انشاءاللہ اس کی جو گرمی اور خشکی جو ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر یہ خشک پتوں کی صورت میں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ لیں کہ آپ نے اس کے 2 چمچ، یہ جو چاول کھانے والا جو چمچ ہے یہ 1 چمچ آپ ڈیلی روٹین میں صبح اور شام یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ لیں کہ ہاف آف کر کے، یعنی 1 چمچ کی مقدار ہاف آپ صبح اور اس طرح ہاف آپ شام، یہ اگر آپ ایسے استعمال کریں گے تو ایسے بھی یہ خشک حالت میں اس کی پتیاں جو ہے تو، لیکن دودھ کا استعمال آپ نے ساتھ لازم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاؤڈر بناتے ہیں تو پاؤڈر جو ہے اگر آپ نے اس کا تیار منگوایا ہے یا آپ نے اپنے قریب سے کہیں یہ سوہانجنے کی پتوں کو اکٹھا کیا، ان کو خشک کیا، پاؤڈر بنایا،
تو یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے، یہ ہاف چمچ آپ دن میں 2 مرتبہ یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے کا کئی اور طریقے بھی ہیں۔ آپ اس کو شہد کے اندر ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کے اندر اگر آپ ملا کے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کی خشکی اور جو گرمی ہے وہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے، لیکن دودھ کا استعمال آپ نے اوپر لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ بطور چائے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ چھوٹا ٹی سپون جو ہے یہ آپ 1 پاؤ 1.5 پاؤ دودھ لیں، آدھ پاؤ آپ اس میں پانی ڈالیں اور ہاف چمچ آپ نے یہ اس پاؤڈر مرنگا کے پاؤڈر کے آپ اس میں ڈالیں، اس کو 2 3 4 ابال جب آ جائے، یعنی 1 پیالی 1.5 پیالے جب دودھ کی رہ جائے تو آپ اس کو چھان کے آپ پی سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو بہترین توانائی اور طاقت آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو مہیا کرے گا۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ اس میں تمام قسم کے جو وٹامنس ہیں، اور یہ اس ایک بوٹی کے اندر، اس درخت کے اندر، ان کے پتوں کے اندر یہ افادیت موجود ہے جو کہ آپ کے جسم کو توانائی اور طاقت دے سکتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے افراد تک سب کے لیے یہ یکساں مفید ہے، لیکن مقدار جو ہے یہ عمر کے حساب سے یہ تعین کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی بہت زیادہ مقدار دینا شروع کر دیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جب گرمی اور خشکی جسم میں پیدا ہوگی تو پانی کی کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی جسم میں حرارت کی مقدار بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے یہ پیشاب جل کے آ سکتا ہے، یا پیشاب میں تذابیت بن سکتی ہے، معدہ جلن کر سکتا ہے، معدے میں تذابیت بڑھ سکتی ہے۔ یعنی یہ کنٹرول کر کے تھوڑی مقدار میں آپ اس کا استعمال اگر بچے کو بھی کرواتے ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ فوائد انشاءاللہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو مرنگا جو ہے یہ کہہ لیں کہ اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کھیتوں میں، ہمارے یہ کہہ لیں درخت لگے ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کی افادیت کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ لیں کہ جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں جہاں پہ اس مرنگا کا باقاعدہ پاؤڈر کر کے اس کو باقاعدہ بیچا جاتا ہے اور کئی گنا اس کی قیمت جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا ملک پاکستان میں جو زرعی جو ماہرین ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ اس کی افادیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں، اور تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں اور یہ جو کیمیکل زدہ جو وٹامنز ہیں ان سے لوگوں کو نجات ملے۔ یعنی جو اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے، جو خواتین اپنے جسم کے اندر کمزوری محسوس کرتی ہیں، جسم میں دردیں ہوتی رہتی ہیں، یعنی یہ دردوں کو بھی دور کرنے کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے، بہترین دوا ہے۔ جسم کی یہ کہہ لیں کہ جو کمزور بچے جو ہیں ان کو یہ کمزوری دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ پورے باڈی کو، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے مرد ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، تمام کو ایک ترتیب کے ساتھ اگر اس کو استعمال کروایا جائے تو بہترین فوائد اس کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس پودے کی شناخت کے لیے آپ بھی اپنے گرد و نواح میں اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو بھی یہ پودا نظر آ جائے گا۔ تو میں اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ کس نوعیت میں یہ پودا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھ لیں، یہ اس کی 2 3 شاخیں میرے قریب ہی لگا ہوا تھا، یہ تو میں یہ توڑ کے آج لایا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، اس کی بالکل چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں، یہ بالکل چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں اس کے، اور اس کے اوپر پھول بھی لگتے ہیں، پھلیاں بھی لگتی ہیں۔ اور یہ اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً یہ ایک ٹہنی جو ہے صرف یہ اتنی، یہ ایک ٹائم میں یہ آپ تازہ فریش حالت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اوپر سے آپ دودھ کی 1 پیالی پی لیں۔ اور اس طرح جب خشک حالت میں بھی تقریباً آپ اتنی، یہ 2 چمچ تقریباً 1 چمچ بن جاتا ہے، تو یہ خشک حالت میں پتیاں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح جب یہ پاؤڈر کی شکل میں اختیار کریں گے آپ، تو اس ٹائم بھی جب اس کی اتنی مقدار یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہترین افادیت کا یہ حامل پودا ہے۔ اور یہ اس کی آپ شناخت کر لیں کہ یہ کتنا بہترین، اور یہ کیسے اس کی چھوٹی چھوٹی بالکل پتیاں آتی ہیں، بالکل چھوٹے، بالکل جو ہے نا، یہ خاص طور پہ یہ جو شرین کا درخت جو ہے جسے سلطان الاشجار بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا بھی ہے۔ یہ شرین جو ہے یہ تو عام طور پہ ہمارے مختلف جگہوں پہ لگا ہوتا ہے، لیکن سہانہ کم ہی دیکھنے میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، عمومی طور پہ کھیتوں میں یا یہ کہہ لیں کہ مختلف باغیچوں میں یہ لگا ہوتا ہے، لیکن کم مقدار میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی افادیت کا پتہ نہیں ہے، ورنہ اگر ہم اس کو کاشت کریں تو یہ پاکستان کی جو سرزمین ہے یہ تو اس کے لیے بہترین، یہ کہہ لیں کہ یہ اس کو اگانے میں
بہترین کردار ادا کر سکتی، بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو درخت ہے سوانجنا، یہ ہمارے پاکستان کا ہی پودا ہے، اور یہیں سے یہ مختلف ممالک میں گیا، اور انہوں نے اس کی باقاعدہ کاشت کی ہے، اور کاشت کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ پہلے ریسرچ کی گئی، ریسرچ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے علاقوں میں ملکوں میں لگوایا، اور اس کے بعد پھر اس کی مختلف پروڈکٹ بنا کے یہ اپنے ملکوں میں وہ بیچ رہے ہیں، بلکہ ہم بھی انہی سے خریدتے ہیں، یعنی وہ مختلف قسم کے لیبل لگا کے مورنگا کے نام سے اور اوپر افادیت کا اشتہار لگا کے وہ ہم ان سے خرید رہے ہیں، ہمارے ملک میں یہ موجود ہے، فریش حالت میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیا لیں، یہ کچھ کمزوریاں ہمارے اندر جن کو ہمیں دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ اس سوہانجنا کو، اس مورنگا کو آپ اپنے ڈیلی روٹین میں آپ اس کو استعمال کریں، اور خاص طور پہ جو گردوں کے جو مریض ہیں وہ اس کو کم مقدار میں استعمال کریں، جو پانی کی کمی کا جو شکار ہے وہ کم مقدار میں استعمال کریں، کیونکہ یہ گرم اور خشک ہونے کی وجہ سے پانی کی مقدار کو جسم میں کم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسے افراد جو جن کی جسم کے اندر یہ پانی کی کمی ہے، یا گردوں کے جو مریض ہیں جن کے گردوں کے اندر پتھریاں وغیرہ ہیں، تو وہ اس کو کم مقدار میں استعمال کریں۔ باقی لوگ اس کو بے شک استعمال کریں، لیکن دودھ کا استعمال جو ہے یا پانی کا استعمال ساتھ زیادہ رکھیں، تو انشاءاللہ یہ کوئی نقصان یا کوئی سائیڈ افیکٹ پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔